أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. بارہ سورہ یوسف کہ یہ پہلے رکوع ہے، اور سورہ یوسف کا یہ پہلے رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 111 آیتیں اور 12 رکوعات ہیں، 1600 کلمے اور 7166 حروف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں بے شمار مختلف روایات ہمیں ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں اور تفسیروں میں، جن سب کے ملانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود نے اپنے فطرت کے مطابق اور نیچرل کے مطابق مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور امتحان کے یہ سوال کیا کہ اولاد ابراہیم اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام کے رہنے والے تھے، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچی؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلے کی نوبت آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اس امتحانی سوال کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے، جس میں بنی اسرائیل کا شام سے مصر آنے کی وجہ بیان کی گئی کہ بھئی اولاد ابراہیم کے شام سے مصر آنے کا سبب حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، جس کا پورا واقعہ اس رکوع میں اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اللہ اس کے معنی کو جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیاتیں ہیں واضح کتاب کے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا، قرآن عربی زبان کا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو گزشتہ آسمانی کتابوں کے برخلاف عربی زبان میں نازل کیا، جبکہ گزشتہ آسمانی کتابیں یہ عبرانی زبان میں تھی، سریانی زبان میں تھی۔ تو یہ اس لیے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی تھے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نازل کر لیتے تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی یہ تو رسول عربی ہے اور زبان جو ہے یہ تو کوئی دوسری ہے، لہذا اور ہم قوم جو مخاطب اول ہے ہم بھی عربی ہیں، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مفسرین نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنا آخری اور مکمل قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ عربی زبان تمام زبانوں میں سے وہ زبان ہے کہ جو اپنے فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ دنیا کی دوسری زبانیں ابھی اپنے ترقی کی ارتقائی منازل کو طے کر رہے ہیں اور ابھی اس نہج پر نہیں پہنچی کہ جس پہ پہنچنے کے بعد پھر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکتی ہو۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام زبانوں میں تبدیلیاں کی جاتی ہے، چاہے وہ ہماری اردو زبان ہو یا دنیا کی انگریزی زبان ہو، کہ آج سے 100 سال پہلے
اس کے جملے اور جملوں کے ادائیگی کے لیے جو مقامات ہیں وہ مختلف ہوتے تھے، لیکن اب 200 سال کے بعد اس میں کافی فرق پڑ گیا ہے۔ یہی حال انگریزی زبان کا ہے، دوسری زبانوں کا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے کہ یہ زبانیں اب تک اپنے ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی۔ اور پھر ان میں یہ بھی فرق ہے کہ جو زبان انگریزی ایک ملک کی ہے، دوسرے ملک کی انگریزی اس سے مختلف ہے۔ یہی حال فارسی کا ہے کہ جو فارسی ایک ملک کی ہے، دوسرے ملک کے فارسی سے ذرا مختلف ہے، لیکن عربی زبان وہ واحد کلام ہے کہ جو اپنے ترقی، فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے اس آخری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ جس کے بنیاد ایسے مستحکم اور ایسے مضبوط لغت پہ رکھی گئی ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ اس میں کوئی فرق کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس آخری مکمل قرآن کو اور مکمل دین کو دنیا کے مکمل زبان میں نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے، احسن القصص، ایک بہت اچھا قصہ، بما اس واسطے سے، اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجی، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ اور قصے کے حد تک۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو پوری تفصیل کے ساتھ اور اس کے قصے کے تمام تر اجزاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیونکہ اس بات کی ثبوت ہے ان لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے بتایا کہ بھئی شام سے مصر آنے کی یوسف بنی اسرائیل کے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہوئے، کس وجہ سے آئے اور کس اسباب سے یہ لوگ یہاں پہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے واقعات وحی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو بتائی، جو کہ آپ کے پیغامبر ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ابتدا یوں ہوا، اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی ساجدین، اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی 11 ستاروں، سورج اور چاند کو میں نے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ ان کے والد محترم تھے، ان سے پوچھی خواب کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں مفسرین نے بڑی وضاحت کی ہے، لیکن بطور اختصار کے اور بطور خلاصہ کے یہی نتیجہ اسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورت انسان دیکھتا رہتا ہے وہی خواب میں بھی متشکل ہو کر نظر آتی ہے، یعنی دن کے وقت کوئی منظر دیکھا تو پھر نیند میں بھی وہی منظرات نظر آتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے، کبھی ڈرانے والے۔ یہ دونوں جو قسمیں ہیں انجام کے لحاظ سے، تعبیر کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے یہ دونوں قسمیں باطل ہیں۔ اس لیے یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے ہو چکی ہے یا محض توہمات ہے کہ ایک چیز پہلے کسی انسان نے ایک واقعہ دن کے وقت دیکھا، پھر رات کو وہی نظر آیا، تو اس کا انسان کے آنے والے مستقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا شیطان جو مختلف طرح سے انسان کے خوابوں میں آتا ہے، کبھی ڈرانے کے لیے، کبھی خوش کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے اس کا بھی انسان کے آنے والی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دونوں
اس میں باطل ہیں، جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ اصلیت، اور نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ان میں جو پہلے قسم ہے اس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے اپنے خیالات، اور دوسری جو قسم ہے اس کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے، یعنی شیطانی وسوسے۔ تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایک قسم کا الہام ہوتا ہے، جو اپنے بندے کو متنبع کرنے یا خوشخبری دینے کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے بعض چیزیں اس کے قلب اور دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا خواب ایک ایسا کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو کرتا ہے، اور یہ طبرانی شریف کی حدیث میں ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب اللہ کی طرف سے بطور رہنمائی کے ہوتا ہے، جس میں خوشخبری ہوتی ہے یا جس میں تنبیہ ہوتی ہے، تو عام طور پہ یہ خواب رات کے آخری حصے میں دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہر خواب کو اللہ کی طرف سے الہام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو خواب دیکھ لیں اس خواب کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی تعبیر سامنے آئے کہ جو اس نے خواب میں دیکھا ہو۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں دیکھا کہ بھئی میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ خواب اپنے والد بزرگوار سے پوچھی۔ محققین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، بلکہ احادیث میں بھی ہے کہ خواب اپنے خیرخواہ سے پوچھنا چاہیے، ایک ایسے خیرخواہ کہ جس کا قرآن اور احادیث پر گہرا نظر ہو، محض تعبیر بتانے والا نہ ہو، بلکہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس خواب دیکھنے والے کے خیرخواہی چاہتے ہوئے وہ اس خواب کی تعبیر کو اگر مناسب سمجھے تو اس کو بیان کریں، ورنہ وہ اس خواب دیکھنے والے کو اس خواب کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قال فرمایا بنیا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، مت بیان کرنا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے فریبکاریاں۔ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی اس خواب کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تاکید کی کہ بیٹا یہ خواب کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اب خواب کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بتا رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تجھ کو منتخب کرے گا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھ کو بتلائے گا خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پورا کرے گا اپنے انعام کو تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ، جیسے کہ پورا کیا تیرے والدین پر اس سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب خبردار اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتا دی کہ بیٹا آپ کا رب آپ کے خاندان کے تمام لوگوں پر سے منتخب کرے گا، تجھے علم تعبیر سے نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتوں کا تجھ پہ تکمیل کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ ان تمام تر نعمتوں کے ساتھ اللہ آپ کو فوقیت دینا چاہتا ہے آپ کے خاندان کے تمام لوگوں پر، کہ جن میں آپ کے 11 بھائی بھی شامل ہیں، اور آپ کو جب اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا تو آپ اپنے والدین کے نظروں میں بھی زیادہ برگزیدہ قرار پائیں گے، زیادہ عزت اور احترام والے بنیں گے۔ اسی لیے سورج اور چاند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اس طرف رہنمائی کی ہے، اور اس طرف ان کی توجہ مبوس فرمانا چاہیے ہے کہ سورج اور چاند اور یہ ستارے یہ گویا سارے کے سارے تیرے سامنے سرب سجود ہوں گے، یعنی تیرے فرمانبردار بنیں گے، اور تو ان میں وہ ہوگا، ایسے تعلیمات کا حامل ہوگا کہ جو ان کو رہنمائی فراہم کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے یہ تب ممکن ہے جب کہ اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت ملے،
آپ کو رسالت ملے اور آپ کو خصوصی انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ اس خواب کے جو تدبیر تھا، اور خواب خدا نخواستہ اگر مخالفین کو معلوم ہو جاتا اور وہ اس سے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس سے بچاؤ کی تدبیر کے بارے میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو خبردار فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ 12 پارے سورہ یوسف کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح فرمانا چاہتا ہے کہ اس واقعہ یوسف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ ان کو ماننا چاہے اور یا ان کے پوچھنے سے ان کا مقصد حقیقت تک پہنچنا ہو، حقیقت کو معلوم کرنا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سوال کرنے والوں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان کے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان کا شام سے مصر آنے کی حقیقت کو اور وجہ دریافت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان فی یوسف، البتہ ہے یوسف کے اس قصے میں، واخوتہ اور ان کے بھائیوں کے قصے میں، آیۃ للسائلین، نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے یا پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جب کہنے لگے یعنی بھائی آپس میں، کہ یوسف و اخوہ، البتہ یوسف اور ان کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ پیارا ہے ہمارے والد کے ہاں، منا ہمارے بنسبت، ونحن عصبۃ اور ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صریح غلطی پر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں فرمائی تھیں، ایک جس سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے چھوٹے بھائی، اور جو دوسری بیوی تھی ان سے 10 بیٹے تھے، اور وہ عمر میں بھی زیادہ تھے اور وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ تو جب ان بھائیوں نے 10 نے دیکھا کہ بھئی ہم 10 کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور ان کا جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے اور یہ تو بڑی غلطی ہے۔ یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ ناپسندیدہ خیالات ڈالے۔ اب انہوں نے آپس میں یہ سوچنا شروع کیا کہ بھئی والد کے توجہ کو اپنے ساتھ کیسے خالص کر دیا جائے اور کیسے اپنے آپ کو ان کے نظروں میں قابل احترام ٹھہرایا جائے، قابل حصہ ٹھہرایا جائے، تاکہ ان کی توجہ ہمارے ساتھ رہیں، امید ہے وہ ہم ہی سے وابستہ رکھیں، جیسے کہ انہوں نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ یہ وہ شیطانی وسوسے اور خیالات تھے کہ جس کے ذریعے شیطان ان سے ایسے کام کروانا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں اور اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچے اور خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اس لیے کہ شیطان کا تو کام ہے انسان کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ بھئی یوسف اور اس کے بھائی ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں زیادہ پیارا ہے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، یہ یقیناً بہت بڑی غلطی ہے۔ نقتلوا یوسف، مار ڈال دو یوسف کو، او اطرحوہ یا پھینک دو ان کو، ارضاً کسی زمین پر، یخل لکم وجہ ابیکم کہ خالص رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی، اس لیے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے بیابان تھے جس طرح کے اس دور میں بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی یا تو قتل کر ڈال دو یا ان کو لے کر کے کسی ریگستان کے ویرانے میں پھینک دو، اور اس طرح سے جب وہ راستے میں نہیں رہیں گے تو پھر والد کی طرف توجہ، والد کے تمام تر توجہ ہماری ہی طرف رہیں گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِمْ اور تم ہو جاؤ پھر اس کے بعد قوماً صالحین، نیک لوگ، یعنی اس گناہ کے بعد تم توبہ کر لو، نیک بن جاؤ۔ قال قائل منہم کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے لا تقتلوا یوسف، یوسف کو مت مارو،
وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو ایک گمنام کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اس کو اٹھا لے جائے گا بعض مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو یہ کام کر ہی گزرنے والے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام یہودا تھا اور یہ دوسرے تمام بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ تو انہوں نے جب دوسرے بھائیوں کے اس عزم مصمم کو دیکھا کہ بھئی انہوں نے تو ہر حال میں یہ طے کر دیا ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹانا ہے، تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ بجائے مارنے کے بہتر ہے کہ یوسف تو چونکہ بچہ ہے، لہذا کسی شارع عام کے اوپر جو کوئی کنواں سا ہو وہاں پر اس کو ڈال دیتے ہیں اور راہ گزر اس کو اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت تو لوگ اسی تاک میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ ان کو کہیں بھی یار اور مددگار، کوئی بے بس اور بے کس شخص ملے تاکہ وہ اس کو اٹھا کر کے لے جائے اور اگلی منڈی میں بیچ کر کے اس سے کچھ پیسے کما لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ بھی اس کو بھی راہ گزر لے جائیں گے اور پھر وہ جانے اور ان کا کام، لہذا تمہارا کام تو ہو جائے گا کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور وہ والد کے نظروں کے سامنے نہیں رہیں گے۔ تو یہ ذرا آسان ہے اور گناہ کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے ذرا کم ہے، بجائے اس کے کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ قالو، کہا انہوں نے ایسے کر دیا، اور اسی کے لیے انہوں نے اپنے والد کے سامنے ہیلے اور بہانے کرنے شروع کر دیے۔ قالو، کہا انہوں نے یا ابانا، اے ابا جان، ما لک لا تأمنا، کیا بات ہے کہ تو اعتبار ہی نہیں کرتا ہم پہ، علی یوسف، یوسف کے بارے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، آپ بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ غدن کل، یرتع، تاکہ وہ خوب کھائیں، ویلعب، اور کھیلیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کے نگران ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار تھا حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین پر، اس وجہ سے کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، یہ کوئی یتیم تھے، عمر کے لحاظ سے کمزور تھے، اور دوسری یہ ہے کہ دوسرے جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ ان کے ساتھ ضد بھی کرتے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیشہ ان کو اپنے نظروں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ تو بھائیوں نے حیلہ اور بہانہ کیا، اب چونکہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، والد کے سامنے کے اور بڑے تعریف کیے اپنے چھوٹے بھائیوں کی، اور کہا جی کہ ہم ان کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ ان کے بارے ہم پہ اعتماد اور اعتبار نہیں کرتے، اب ہمارے ساتھ کل بھیجیے ان کو، ہم جائیں گے میدانوں میں کھیلیں گے کودیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی، بے شک یہ بات مجھ کو غم میں ڈالتی ہے، ان تذهبوا به، یہ کہ کہیں تم لے جاؤ گے اس کو، واخاف، اور مجھے ڈر ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا کھالے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر ہوگے۔ اس لیے کہ کھلے ریگستانوں میں درندوں کے اور بھیڑیوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں کچھ زیادہ ہی بھیڑیے ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس منع کرنے کی جو وجہ ہے وہ بیان کر دی کہ میں اس وجہ سے نہیں بھیج رہا کہ تم بھی بچے ہو، وہاں تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور کہیں بیڑیا آ کر کے کہیں بچے کو لے کے نہ چلی جائے گی۔ قالو، کہا انہوں نے، لئن اکلہ الذئب، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، ونحن عصبۃ، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم بہت ہی نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے، یعنی تب تو ہم بڑے نکمی ہی ہوئے کہ ہم جیسے طاقتور جماعت جو کہ بھائیوں کی جماعت ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کا کمزور بھائی بھیڑیا اٹھا کر کے لے جائے۔ فلما ذهبوا به، پھر جب لے کے چلے اس کو، واجمعوا، اور سبوں نے اتفاق کیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، یہ کہ اس کو ڈالیں گے ایک گمنام کنویں میں، واوحینا الیہ، اور ہم نے اشارہ کیا اس کے طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے فرماتے ہم نے یہ بات ڈالی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تو ضرور بتائے گا ان کو ان کا یہ کام، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تجھ کو نہیں جانیں گے۔ وہی سلسلہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑے ذہانت عطا فرمائی تھی، جب یہ لے کر جا رہے تھے بھائی کو، تو اندرونی خانہ جو رویہ تھا بھائیوں کا یوسف کے ساتھ، وہ تو بھائی بھی جانتے تھے، یوسف بھی جانتے تھے، لیکن یوسف کے بھائیوں نے اپنے اس تنہائی کے رویے کو والد کے نظروں سے اور علم سے پوشیدہ رکھا تھا، تاکہ
وہ اپنے اس سازش میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب والد نے اجازت دی تو یہ بظاہر والد کے سامنے بڑے چھومتے رہے، اپنے بھائی کو کندھوں پر اٹھا کر لے جانے لگے، اور جو ہی نظروں کے سامنے سے ہٹ گئے تو انہوں نے کندھوں سے اٹھا کر یوسف کو زمین پہ پٹخ دیا اور کہا کہ تو ہے وہ کہ جو یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہم تیرے سامنے 10 بستہ کھڑے ہوں گے، تجھ کو نام اور عزت اور مقام ملے گا اور ہم ایسے ہی رہیں گے، تو کہاں ہے وہ جو تمہیں اس مقام اور منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہے؟ یعنی گویا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں سے بھی انحراف اور انکار کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی تھی کہ اب تو بچے تھے کہ بھئی یہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، جب ہی انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں ان کو بتاؤں گا سبوں کے سامنے کہ تم والد کے سامنے میرے ساتھ کیسے تھے اور پھر والد کے پیچھے میرے ساتھ کیسے تھے۔ یہ وقت آئے گا کہ مجھے یہ بتانا پڑے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سوچ میں گم یہ سارے باتیں سوچ رہے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس پچھلے پیر روتے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا اور ایک دمبا خرید کر اس دمبے کا انہوں نے خون نکال دیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لگا کر سیدھے شام کے وقت آئے اور جھوٹے روتے ہوئے مکر و فریب کے ذریعے حضرت یعقوب کو یہ باور کرانے میں یہ لوگ کوشش میں مصروف رہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاءوا اباہم، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاءً پچھلے پیر عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا یا باجان، انا ذهبنا بے شک ہم لگے دوڑ میں، نستبقوا کہ ایک دوسروں سے آگے نکل رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہرگز ہم پہ یقین نہیں کرے گا، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ اور بطور نشانی اور دلیل کے وجاءوا علی قمیصہ، اور وہ لے کر آئے اس کے کرتے کو بدم کذب، ایک جھوٹا خون لگا کر۔ اب جب وہ کرتا انہوں نے اپنے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا تو قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے نفسوں نے ایک بات، فصبر جمیل، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ یعنی یہ تم لوگوں نے ایک تدبیر کی اور اس تدبیر کو تم لوگوں نے عملی جمع پہنانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے لیے تو اب صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو، اس لیے کہ بظاہر تمہاری بات معقول لگتی ہے۔ جس علاقے میں تم لوگ گئے تھے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے درندوں کی موجودگی کا پہلے سے ہی خدشے کا اظہار کر دیا تھا، لہٰذا تم نے وہی بہانہ بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اس کو کپڑے کے اوپر خون حاضر کر دیا ہے بطور دلیل کے کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اب اس معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ اور لڑائی کرنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ اسی اللہ سے میں مدد مانگوں جس بات کو تم نے ظاہر کیا ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری طرف وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، پھر بھیجا انہوں نے اپنا پانی برلانے والا، فادلا دلوہ، پھر اس نے لٹکایا اپنے ڈول کو، قالا، کہا اس نے، یا بشرا، ہائے خوشی، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ، اور اس کو چھپا لیا سامان تجارت کا سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ کو خوب علم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اتفاق سے وہاں سے قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا اور قافلہ وہاں قریب پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا، تو قافلے والوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا کہ وہ جا کر کے کہیں پانی لے آئیں۔ تو اس نے جب یہاں اپنا ڈھول ڈال دیا پانی نکالنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پانی نکالنے والے کے ڈول میں ڈال دیا بجائے پانی پڑنے کے۔ اس نے جب باہر نکالا اس کو پانی سمجھ کر، تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکا ہے، تو بڑا خوش ہوا اور خوشی کے مارے اس نے ایک نعرہ لگا دیا کہ یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشی، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور پھر اس نے اس کو سامان تجارت سمجھ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اور وہاں سے یہ لوگ پہنچ گئے مصر میں،
وشروہ اور بیچا ہے اس کو بثمن بخس دراہم معدودہ، چند ناقص گنتی کے چونیوں کے بدلے میں جو کتابی گنتی کے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور وہ ہو رہے تھے اس سے بڑے بہزار۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ مخاطب ان آیاتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی ہے، کہ فوری طور پہ یہ قافلہ چونکہ وہاں نہیں آیا تھا، جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اس کنویں کے اندر ڈالا تو یہ ایک سائڈ پہ جا کر کے لگے۔ اب یہ آخر بھائی تھے، یہ رات کو چھپا کر کے روٹیاں چوری کر لیتے ہیں اور جا کر کے اس کنویں کے اندر پھینک لیتے تھے تاکہ بھائی کہیں فوت نہ ہو جائے، اور دور سے یہ لوگ دیکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ جس بھائی کا نمبر لگایا گیا تھا کہ بھائی جا کر کے وہ دیکھے کہ وہ یوسف اس کنویں میں ہے یا کہیں فوت ہو گئے یا کوئی اس کو اٹھا کر کے لے گئے، تو جب وہ گیا اس نے کان لگایا تو اندر سے کوئی آواز یا کوئی ایسا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ بھئی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے۔ تو اس نے جب کان لگایا اس کو کچھ محسوس نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ بھئی یا تو یوسف فوت ہو گیا ہے، یا اس نے دائیں بائیں دیکھا تو سامنے قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اس نے کہا جی یا تو قافلے والے اس کو نکال کر کے لے گئے۔ اب یہ ہے کہ پہلے اس سے کہ حضرت یوسف کو مرا ہوا کنویں کے اندر میں تلاش کریں، انہوں نے جا کر کے ان قافلے والوں سے کہا کہ بھئی ہم سے ہمارا ایک غلام بھاگ آیا ہے، کہیں وہ تمہارے اندر تو نہیں ہے یا تم لوگوں کے پاس تو نہیں پہنچا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی غلام تو نہیں پہنچا، البتہ ہمیں ایک لڑکا کنویں سے ملا ہے اور یہ ہے وہ لڑکا۔ انہوں نے بتا دیا، سچ بول دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا شریر غلام ہے، لہذا ہم بھی اس سے تنگ ہیں، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اب تم لوگ اگر یہاں سے مصر جا رہے ہو تو اس کو بھی لے جا کر کے بیچ دو، ہم سے یہ خرید لو، بتاؤ کتنے کا خریدنا چاہتے ہو۔ تو ان لوگوں نے، روایت میں آتا ہے کہ چند گنتی کے سکے یا چونیاں ان بھائیوں کو دے دی، اور ان بھائیوں نے تاکید کر دی کہ بھئی یہ گورے بڑا بہت زیادہ بگوڑا غلام ہے، ہم سے بھاگا ہوا ہے، لہذا اس کو باندھ کے رکھو تاکہ کہیں تم سے بھاگ نہ جائے، اگر تم سے بھاگ گئے تو پھر ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں اور ہم اس کے بھاگنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام اگر یہیں سے بھاگ گئے تو سیدھا والد صاحب کے پاس چلے جائیں گے اور والد کو وہ سارا قصہ بتا دیں گے جو ہم نے کچھ اور ہی بتا کر کے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے انہوں نے قافلے والوں سے تاکید کی کہ وہ اس کو باندھ کر کے رکھنا ہے اور اس کو وہاں لے جا کر کے بیچو اور ہمیں بس اتنے پیسے دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ بھائیوں نے اس کو بھیج دیا چند ناقص گنتی کے پیسوں کے بدلے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور تھے وہ اس سے بڑے بہزار، یعنی وہ تو اس سے جان ہی چھڑانا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔